الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج موت کے بارے میں بات کریں گے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا انکار ممکن ہے۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ انکار کرتے ہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو۔ موت کا انکار ہی نہیں، یہ تو ایک ایسی کھلی حقیقت ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنی آنکھوں سے دن رات اپنے محلے اور گلی کوچوں میں کرتا رہتا ہے۔ کو نہیں مانتے، قدرتی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا ہی کو اپنی ابدی خوشیوں کا ذریعہ بنائیں۔ تحقیق کی کہ موت کیوں آتی ہے تاکہ اس کے اسباب معلوم کر کے ان کا کوئی توڑ نکال کر زندگی جادواں بنایا جا سکے، مگر انہیں اس سلسلے میں قطعی ناکامی ہوئی۔ ہر مطالعہ نے بالآخر یہی بتایا کہ موت یقینی ہے، اس سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ یورپ نے صحت اور زندگی کی حفاظت کے بے شمار طریقے اور علاج دریافت کیے اور اسے اپنی طبی تحقیقات اور علاج معالجے کے اسباب اور جدید وسائل پر ناز بھی بہت ہے، مگر اس اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جس ڈاکٹر کو جس مرض کے علاج میں مہارت ہوتی ہے، اسی مرض کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ماہر امراض قلب کا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے اسپیشلسٹ کی موت خون کے دباؤ کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ یہاں جو آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ پوچھو گے جو فلک سے تو تم سے یہی کہے گا، نہ رہ گیا وہ جو تھا جو ہے جو وہ کیوں رہے گا۔ ہوں گے احباب ابھر کر یوں ہی فنا ہمیشہ، موجیں بڑھیں گھٹیں گی دریا یوں ہی بہے گا۔ غرض یہ کہ موت تو ہر ایک کو آئے گی، مگر ہم دنیا کی تماشا موت ہر وقت اعلان کرتی رہتی ہے، مجھے بھول جانے والوں، میں موت ہوں، اور وہ موت جو ماؤں اور بیٹوں میں جدائی ڈال دیتی ہے۔ میں وہ موت ہوں جو بھائیوں اور بہنوں میں جدائی ڈال دیتی ہے۔ میں وہ موت ہوں جو دوستوں اور محبوں میں جدائی ڈال دیتی ہے۔ میں وہ موت ہوں جو خاوند اور بیوی میں جدائی پیدا کرتی ہے۔ میں وہ موت ہوں جو گھروں اور محلوں کو برباد کرتی ہے۔ میں وہ موت ہوں جو تم کو ڈھونڈتی ہوں کے اندر 100 انسان مر جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رات اور دن میں تقریباً 15 لاکھ انسان ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اب ان اعداد و شمار میں اضافہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ دنیا میں شرح اموات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان لاکھوں مرنے والے انسانوں کا انتخاب تباہ کار عناصر کے برقی ذرات کی طرح بالکل نامعلوم طور پر ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا
کہ اگلے 24 گھنٹے کے لیے جن لاکھوں انسانوں کی موت کی فہرست تیار ہو رہی ہے اس میں اس کا نام بھی شامل ہے یا نہیں۔ ہر شخص حیران اسی خطرے میں مبتلا ہے کہ قضاء و قدر کا فیصلہ اس کے حق میں موت کا فرشتہ بن کر پہنچے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ موت اچانک آ جاتی ہے۔ ہم روز اخبار میں پڑھتے ہیں کہ فلاں کا ناگہانی طور پر انتقال ہو گیا، حالانکہ یہ شکوہ بے جا ہے، کیونکہ دو باتیں ہر شخص جانتا ہے، ایک یہ کہ مجھے ہر حال میں مرنا ہے، دوسرا یہ کہ مرنے کا وقت متعین نہیں۔ صحرا کی ویرانیوں میں بھی ہے اور شہر کی محفلوں میں بھی، سمندر کی تلاطم خیز موجوں میں بھی، اور خشکی کے ذکی اور عالم کا بھی، غبی اور جاہل کا بھی، صاحب ثروت کا بھی، متحتلم کا بھی، مشرک اور کافروں کا بھی۔ وہ نہ فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے، نہ موسیٰ جیسے کلیم اور ایوب جیسے صابر کو وہ نہ اور اسماعیل جیسے ذبیح اللہ کو۔ اس کی نظر میں ارسطو اور افلاطون جیسے حکیم اور ابو لہب اور ابو جہل جیسے نادان برابر ہیں۔ اس سے نہ ابو بکر و عمر محفوظ رہے، نہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آئندہ بھی کبھی کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جو اس سے محفوظ رہ سکے۔ اور ایسا وقت بھی آئے گا کہ انسان کے علاوہ فرشتے تک بھی اس سے محفوظ نہ رہیں گے، حتیٰ کہ یہ اعلان فرمائے گا، آج کے دن کس کی حکومت ہے؟ ذرا غور کیجئے، کیا منظر ہوگا، اعلان ہوگا کہ کس کی حکومت ہے، مگر اس کا جواب تک دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ہر طرف سناٹا ہوگا، خاموشی ہوگی۔ وہ انسان جس کو اپنی دولت پر، کاروبار پر، اپنی فیکٹری اور کوٹھی پر، اپنی صلاحیت و قابلیت پر بڑا ناز ہے، بہت غرور ہے، فخر ہے، تکبر ہے، وہ آ رہے ہوں گے، مگر کوئی اس اعلان کا جواب نہ دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا، للہ الواحد القہار، اس اکیلے کی حکومت ہے جو غالب ہے، حقیقی حکومت اور ملکیت اسی کی ہے، باقی سب حکومتیں اور ملکتیں عارضی اور فانی ہیں، حقیقی بادشاہ تو وہی ہے، حقیقی مالک ہے تو وہی ہے، حقیقی رازق ہے تو وہی ہے، حقیقی خالق ہے تو وہی ہے۔ یہ تمام باتیں ہمارے سامنے ہیں، ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم نماز سے غافل رہتے ہیں، یتیموں اور غریبوں کا حق مارتے ہیں، نیکی کے کاموں سے پہلو تہی کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ موت، قبر، جزا و سزا، قیامت اور جنت و دوزخ کے بارے میں ہمارا یقین کمزور۔ ہمارا دنیا میں آنا کوئی انوکھی بات نہیں،
ہمارے جیسے بے شمار لوگ اس دنیا میں آئے جو اکاڑا کر کر چلتے تھے، آج اندھیری کوٹھڑی میں پڑے زندگی کا حساب دے رہے ہیں۔ ان کے سر کبھی نیچے نہ ہوتے تھے، آج ان کی کھوپڑیاں پاؤں کی ٹھوکر بنی ہوئی ہیں۔ وہ جدھر سے گزرتے تھے فضا معطر ہو جاتی تھی، آج ان لاشوں سے بدبو اور سڑن اٹھ رہی ہے۔ بچوں کی بھی کثرت تھی، لیکن جب موت آئی تو ان کے کام کوئی نہ آیا۔ آئیے ہم بھی موت آنے سے قبل سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے اس سال یا اس مہینے یا اس ہفتے مرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوں، ہمارا کفن بازار میں آ چکا ہو، موت دھیرے دھیرے چلتی ہوئے ہماری دہلیز تک آ پہنچی ہو، اور ہماری مستی اور غفلت پر کہکے لگا رہی ہو۔ اٹھ جائیے غفلت کی نیند سے، جاگ جائیے، اپنا اسلامی تشخص بحال کرنے کے لیے نیک اعمال میں لگ جائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔